ہر وہ موسیقی کا اوزار جو لہو و لعب پہ استعمال نہ ہو رہا ہو اس کا استعمال حرام نہیں ہے۔ موسیقی لہو و لعب سے تعبیر ہے۔ اگر موسیقی میں لہو و لعب نہیں ہے، بے راہ روی نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، اخلاقی فساد اگر موسیقی کے اندر نہیں ہو رہا تو وہ موسیقی حرام نہیں ہے۔ موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے، گانا حرام ہے ٹھیک ہے، لیکن موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے۔ جو ساز باز جو بجتے ہیں، یہ جیسے پریڈ کے موقع پر فوج والے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، سپاہی ایک خاص ایک چیز بجا رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ قومی ترانے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی موسیقی ہے، اس میں بھی آلات موسیقی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے۔ وہ موسیقی جو لہو و لعب کا شکار ہو، وہ موسیقی جو بے راہ روی اور فساد روحانی اور جسمانی اور جنسی فساد کی طرف انسان کو لے جائے، وہ موسیقی حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ قل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہے۔ ان کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، تو 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیزیں۔ اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام ہے بھائی۔ موسیقی کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ یہ نعتیں بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، جو ایک موسیقی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید جو قاری پڑھ رہے ہیں یہ بھی بیٹا حرام ہے۔ یہ زیرو بم کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز اونچی نیچی کر کے، یہ تطریب بالکل حرام ہے۔ آواز سادہ صاف ہونی چاہیے۔ اذانیں بھی جو مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ بھی زیادہ مکے مدینے میں بھی حرام ہے۔ موسیقی بنا رہی ہے کہ علماء نے بیٹا کھول کر لکھا ہے کہ سادہ آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اللہ، یہ کیا اذان ہے؟ تھانی صاحب کہتے ہیں کہاں تیرے باپ نے مد لکھی ہے؟ پیچھے لمبی مد ہے، ایک طرف اللہ اکبر بس، اور جوش سے کہو کہ دنیا کانپے کہ مجاہد بول رہا، تم گویے بنے ہو میراثی کبال۔ گانے والا اور مغنیہ گانے والی، تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے، ترنم سے۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں، جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا، تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں۔ اور لیکن یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا۔ تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں، اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے۔ تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دی میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے، کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ
बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक